اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کی توجہ طلب ہوتی ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس پر آپ کو غور و خوض کرنا ہے، لیکن آج جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ ہے والدین کا احترام۔ والدین کا احترام تو ہر حال میں ہونا چاہیے، کرنا چاہیے سب کو، لیکن میں سچی بات ہے محسوس کرتا ہوں اس میں دن بدن کمی ہو رہی ہے۔ بچوں میں والدین کا وہ احترام نہیں رہا۔ جنریشن گیپ تو آپ سارے لوگ سمجھتے ہی ہو، جنریشن گیپ کا بھی بڑا ہو گیا ہے، وجہ یہ فرق پڑ گیا ہے، لیکن ویسے بھی اب بچے جو ہیں وہ والدین کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بنا دی ہیں اور پرائرٹائز کر دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے، والیتامى، یتیم، والمساکین، وابن السبیل، اور مسافروں کے، مطلب جو لوگ تکلیف میں ہوں ان سب کی مدد کریں۔ یہ بھی قرآن کریم میں لکھا ہے، اکثر پڑھا جاتا ہے، اور میں دوستوں اپنے بچوں کی بھی توجہ ادھر مبذول کرایا کرتا ہوں کہ آپ کے والدین، اللہ فرماتا ہے ہم سب کو کہ بوڑھے ہو جائیں جب آپ کے پاس ہوں، دونوں یا ایک، تو ان سے اف بھی نہ کریں، اونچی بھی نہ بولیں، کوئی گستاخی بھی نہ کریں، کوئی بدتمیزی بھی نہ کریں، کسی قسم کی ان کی دل شکنی کی کوئی بات نہ کریں۔ اف یعنی اف بھی نہ کریں۔ ان کا حکم ماننا تو وہ ہے ہی واجب نا، ضروری ہے، لازم ہے، لیکن آپ ان کو کوئی ایسی بات بھی نہ کریں جو دل شکنی ہو۔ سچی بات یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ بندے کو پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ خود والد بنتا ہے، ورنہ تو وہ پھر کھلنڈرا ہی ہوتا ہے، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، اور اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ والدین کتنی مہربانی کرتے ہیں بچوں پر، اور ان کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور کیا کچھ کرتے ہیں، ساری نیکی بدی ان کے لیے کرتے ہیں، اور اچھا بھلا بھی، اچھا برا ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بندہ سب کچھ اپنے لیے تو نہیں سارا کچھ کر رہا ہوتا، بچوں کے لیے کما کے لاتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کے ناز و نعم برداشت کرتا ہے، ان کے لاڈ پیار، ان کے جائز ناجائز سارے جو ان کے مطالبے ہیں وہ بھی پورے کرتا ہے۔ تو جب بندہ خود والد بنتا ہے نا، تو پھر اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوتا ہے، تو جو ان سے لاڈ پیار کرتا ہے، پھر اسے محسوس ہوتا ہے کوئی یار دیکھو ساڈے والدین بھی ساڈے نال ایویں ہی کردے رہے نے۔ میں نے تو سچی بات ہے بڑا اس پہ علیحدہ کرتا ہوں کہ والدین کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نہیں رہتے۔ آپ والدین چاہے نکمے ناکارے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، وہ کمائی کے قابل نہ رہیں، لیکن ان کا وجود ہی بڑی نعمت اور برکت کا باعث ہے، ان کا گھر میں موجود ہونا ہی بہت اچھی بات ہے۔ اور میں تو سچی بات ہے ساری زندگی، یہ میں اپنی تعریف نہیں کرنے لگا، لیکن اب بھی مجھے حسرت ہے
کہ یار جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا اپنے والدین کے لیے میں وہ نہیں کر سکا۔ آپ یقین کریں، میرے والد صاحب تو، میں ابھی پڑھتا تھا لا کالج میں، بڑا عرصہ ہوا، 1966 کے جنوری میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور مجھے اتنا افسوس ہوا، آپ سن کے تھوڑا سا محسوس کریں گے کہ لوگ، آئی ایم دی ایلڈسٹ، ہمارے چھوٹے مجھ سے 5 بھائی اور بہن اور دوسرے تیسرے، یہ تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ 15 دن وہ بیمار رہے میو ہاسپٹل میں، ان کے کمرے میں تھرو آؤٹ حاضر رہا، ان کے رمضان شریف آ گیا تو میں ان کو پڑھ کے پھونکتا تھا، پھونکے مارتا تھا، اور بعض دفعہ ساری رات ہی میں جاگتا رہتا حتیٰ کہ سحری ہو جاتی، تو میں ان کو پڑھ کے پھونکا۔ میں ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا، میں مانتا نہیں تھا۔ جب فتیدگی ہو گئی تو شرک پور میں ہمارا قبیلہ ہے، خاندان ہے، برادری ہے، تو ویسے بھی وہ ذرا تھوڑے سے پرومیننٹ بندے تھے سوسائٹی میں، تو لوگ سارے اکٹھے، جو مجھ سے افسوس کرتے تھے نا، ہم مسجد میں بیٹھا کرتے ہیں وہاں، تو میں سچی بات ہے لوگوں کی افسوس کا جواب نہیں دیتا تھا، اور میں کہ انہوں نے کی لگے، میرا پیو فوت ہو گیا اور میری دنیا لٹ گئی ہے اور میں بے آسرا ہو گیا اور میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، یہ تو ایسے بس رسمن آ رہے ہیں اور رسم پوری کر رہے ہیں۔ میں کئی دن تک اور 1.5 سال تک میں اپنے والد صاحب کا یہ دائیں ہاتھ کا بازو باہر نکلتے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے والد صاحب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دوست سے کہا تو اس نے کہا جی ایسٹ پاکستان اس وقت تھا، ہاں، کہ ایسٹ پاکستان سے ایک بابا آتا ہے جی، مجھے پتا ہے، تو وہ آتا ہے تو میں وہ روحوں کو بلا دیتا ہے، تو میں آپ کی بات اس سے کروا دوں گا۔ وہ نہیں ہو سکی، بڑی کوشش کرتے رہے، وہ بابا آیا ہی نہیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں اپنی والدہ کو اس نظر سے دیکھتا تھا کہ والدہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے ان کے چہرے کی طرف۔ میں نے ایک دفعہ پہلے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا، تلک الایام نداولها بین الناس، میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے یہ آیت دہرائی کس وقت؟ جب میں کچن میں بورچی خانے میں اس نیت سے بیٹھا تھا والدہ کے کہ والدہ کا چہرہ دیکھوں۔ میری والدہ خود ہانڈی ٹکر کر دے سی، یعنی کھانا پکانا سارا کچھ خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ تو میں اس وقت ٹرانسسٹر ہوتے تھے، میں نے ٹرانسسٹر کھولا تو خبر چلی کہ ملک امیر محمد خان سابقہ گورنر مغربی پاکستان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو مجھے ایک واقعہ میں نے بتایا تھا اس دن، باقی بلوچ کا تھا، تو یہ تھا کہ اس نے گورنر نے مروایا ہے اس کو، تو اب ہو گیا کہ ان کے بیٹوں نے اس کو مار دیا۔ تو میں نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو بدلتا ہے، بندے وہی ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو کوئی کرتا ہے وہ برتا ہے، اس نے اس کو مروا دیا، تو اب دیکھیں ایک دن یہ بھی آ گیا کہ وہ بھی چلا گیا۔ بہرحال اب میں یہ کرتا ہوں، مجھے کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی دن دہاڑ، پنجابی سے دن دہاڑ تو کوئی ہوتا ہے، تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ میرا والد ہو، میں ان کو یہ کروں، میری والدہ ہو یہ کروں، تو پھر میں نے بڑا سوچ کے کہا اور تو میں کچھ کیا کر سکتا ہوں، یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو پڑھ کے بخشوں، کلام پڑھوں۔ چنانچہ قرآن کریم کے جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدیّ، یہ میں کئی سال سے میں نے اپنا معمول بنا لیا ہے۔ آپ بھی سارے دوست یہ کیا کرو، اور جن کے والدین زندہ ہیں، خدا کے لیے والدین کی جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو۔ یہ پھر وقت ہاتھ نہیں آئے گا، آپ پچھتاتے ہی رہو گے۔
اب والدہ زندہ ہیں تو والد زندہ ہیں تو خدا کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو ان کے لیے کرو. آپ کی بڑی مہربانی ہے، اس میں آپ کا بھلا ہے اور اللہ بھلا کرے گا. تھینک یو.